عاجزی اس قدر مزاج میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ملے جلے رہتے. یہ نہیں کہ اپنی شان بنا کر لوگوں سے کھینچنے لگیں، بلکہ کبھی کبھی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق بھی فرما لیتے تھے. لیکن اس میں بھی وہی بات فرماتے جو سچی ہوتی. جناب اس کو بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے. میں سنا رہا ہوں لطیفہ. لڑکا لڑکی حرام عشق میں، اور کیا باتیں کریں گے یہ لوگ، دین کی بات تو نہیں کریں گے نا. تو لڑکے نے کہا کہ میرے دادا کا اتنا بڑا استبل تھا، گھوڑا جب پیدا ہوتا تھا نا چلتے چلتے آخر تک پہنچتا تھا تو بوڑھا ہو کر مر جاتا تھا، اتنا بڑا استبل تھا. لڑکی نے کہا میرے نانا کے بعد اتنا بڑا بانس تھا، جب بارش نہیں آتی تھی سب کہتے تھے نانا نانا بارش کرا دیں، تو نانا بانس جو ہے بادلوں میں ڈالتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی. کچل جھوٹی، اتنا بڑا بانس کہاں رکھتے تھے؟ کہ آپ کے دادا کے استبل میں. اب یہ جھوٹ ہے، آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ مزاح ہے، یا اس کو جھوٹ میں گنیں گے آپ؟ اگر جھوٹ میں آپ گنیں گے تو اپنی خیر منا اتنا بڑا بانس کہاں سے آئے گا اور بارش برسا دے گا؟ تو یہ پتہ ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مزاح فرمایا، پھر وہ مضمون دوسری طرف چلا جائے گا. وہ ایک ایک بات ایسی ہے نا جس پر ہمارے جیسے کو تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے جو حضرت سے سنا ہوا ہے. حضرت کے دل میں کیا آگ لگی تھی، کتنا بیان فرماتے تھے ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر. یہ اہل علم حضرات فوراً قرآن پاک کی آیت، فوراً ہنسی کے بارے میں احادیث مبارکہ 12 ذہن میں آ جائیں گی، 12 بیان کرتے کرتے رات کو 11 بج گئے. اس لیے ہنسنا کو منع جب ہے جب نافرمانی گناہوں اور لعنتی کام ہو، اس کے ساتھ ماں باپ کو ناراض کر کے ہنس رہے ہیں، یہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے. حرام کھا کر ہنس رہے ہیں، رشوت لے کر ہنس رہے ہیں، تو یہ وہ والی بات ہے. یہ بھائی ایسے کتنے آدمی ہمارے دوست ہنسانے کی ہم سب ہنستے ہیں. ایک آدمی گیا جو ہے وہ ہنی مون بھول گیا تھا، پھر کسی نے اس کو یاد دلایا کہ ہنی مون منانے جاؤ، تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیوی کے ساتھ اسکردو چلا گیا. وہاں سردی ایسی حالت خراب. جب باہر نکلا تو ایسی سردی کہ پریشان ہو گیا. اس نے سوچا کیا کریں گے؟ کیا ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو اپنے بیڈ پر سلاتا ہوں اور خود سوسو کر لیتا ہوں، کیونکہ کچھ کو اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے سوسو کر لیا ٹھاٹ سے. اس کے بعد خود بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون یقین کرے گا کہ بچے کا اتنا سوسو ہے. بہرحال اب وہ شرمندہ ہو کے پلٹا کہ بیٹے کو اٹھا کے وہاں سلاؤں، تو بیٹے نے وہاں پوٹی کر دی تھی. جی وہ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ کچھ خواتین کو پوٹی صحیح لگتا ہے، حالانکہ جو انگریز پوٹی بولتے ہیں اس کا مطلب پخانا ہی تو ہے. بہرحال میں پخانا نہیں بولتا ہوں، میں پوٹی بولتا ہوں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، ہے پخانا. اب یہ بھی سچی بات ہے، یہ جھوٹ گنیں گے آپ اس کو. بہرحال اس میں بھی عقل چاہیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. نفلیں اس قدر پڑھتے کہ کھڑے کھڑے دونوں پاؤں سوج جاتے. جب قرآن شریف پڑھتے یا سنتے خدا کے خوف اور محبت سے روتے. ٹھیک جی. عبادت کا تھوڑا سا ذکر. خصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شرح شمائل ترمذی، صفحہ نمبر 233، مکتبہ شیخ الحدیث حضرت معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں روز پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت، ہر سکون عبادت ہے، ہر کلام اور خاموشی ذکر اور فکر ہے. اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چند احادیث ذکر کی ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نفلی عبادت کا اہتمام فرماتے. حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی قرآن پاک کی تفسیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا بھی قرآن پاک کی تفسیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا بھی قرآن پاک کی تفسیر ہے. اب اگر حضرت سے نہیں سنا ہوتا تو آدمی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا بیان. حضرت سے سنا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک، عمل وغیرہ سب مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا سب یہ قرآن پاک کی تفسیر تھا. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لے گا قرآن پاک پر عمل ہو جائے گا. بہرحال معصوم ہونے کے باوجود، اونچے مراتب پر فائز ہونے کے باوجود، جہاں نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی اور نبی، اور ہم لوگ جو امتی کہلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عبادات کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں. دیکھیے شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک
ان کا صدقہ جاریہ کوئی نہیں گن سکتا کس انداز سے فرما رہے ہیں. یہ صرف فرماتے نہیں، یہ حقیقتاً دل میں ایسا ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عظمتیں ان کے نظروں میں ہوتی ہیں. ہم نے تو 2-3 بیان کر لیے، چوڑے ہو گئے. حضرت مجدد کا یہ جو بھی سنایا نا، اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان سے لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ مہربانی کر کے دعا کر لیں. فرمایا میرے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، مجھے نکالو بستی سے. سب جمع ہو گئے. حضرت یہ کیا آپ فرما رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو بچپن سے آپ کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کے بچپن کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی میں ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہوں. آخر واقعی بستی سے نکل ہی گئے. اور کیسا امتحان ہوتا ہے کہ بارش بھی آئی گئی، لیکن عقل مند تھے، لپٹا لیا کہ آپ کے درجے کی طرف اشارہ ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. ہم سمجھتے ہیں ہم نیک ہیں، ہماری وجہ سے نعوذ باللہ ہو رہا ہے، تو خود تو مر گئے، اوروں کو بھی تباہی کے راستے پہ ڈال دیا. اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کر، حالانکہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم عبادات کے زیادہ محتاج ہیں. حضرت فرماتے تھے نفل کو تو چھوڑو بھائی، یہاں تو فرض خطرے میں ہے. 14 سنتوں کے ساتھ وضو کیا، 51 سنتوں کے ساتھ نماز پڑھی، قرآن پاک صحیح کرایا. عجیب عجیب، ہم عبادات کے زیادہ محتاج ہیں. پھر ہمارے عبادات بھی ایسی ناقص کہ حالانکہ یہ میں سن چکا ہوں مفتی صاحب سے، پھر بھی دل کرتا ہے. اور یہ بات دل میں اترتی کب ہے؟ جب بار بار ہو نا معاملہ. ایسے پوچھو مفتی صاحب سے مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ بہت ہی مزہ آ رہا ہے. عاشق ہوگا نا وہ تو اسی طرح کہے گا بھائی کباب کا عاشق ہے، آج کباب ملے کب منع کر دے گا کل کہ نہیں چاہیے. کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، ارے معاف کیجیے گا بھائی جان آپ میرے مہمان ہیں، وہ کلفی میں بھول گیا. منع کر دیں گے؟ منع کریں گے؟ نہیں. میں نے سمجھا ہاں کہنے والے ہو. منع کریں گے تو آپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے کہ یہ قدردان نہیں ہے کلفی کا، اس کو ڈنڈی چاہیے جو کلفی میں لگی رہتی ہے. جی ایک خاندان کے ایک بچہ تھا چھوٹا، گرمی خوب، تو وہ 2 کلفی لینے گیا اپنے لیے اپنی بہن کے لیے. اب جناب وہ کلفی لے کر خود نہیں کھایا، بھاگتا ہوا گھر آیا، جوش میں آ کر کہا بہن آشی یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے. وہ ساری کلفی پگھل چکی ہے، اس کو ڈنڈی ملی کہ اپنے کو خود ڈنڈی ملی. گرمی میں بھاگ رہے ہیں. آپ جیسا ہوگا کوئی؟ اچھا میں تو کیا عرض کروں بھائی، اپنے فرض نماز کے لیے خطرہ نظر آتا ہے. اللہ ہی ہے جو قبول کرنے والے ہیں، ناقص کو. کیونکہ ایک آدمی تھا سبزی منڈی کے باہر، اور جو سبزی تھی کوئی خریدار نہیں تھا، اور گھر میں فاقہ تھا. مغرب ہو رہی ہے، یہ رو رہا ہے لے لو بھائی لے لو بھائی. کون لے گا؟ اور سڑی ہوئی بھی چیزیں. ایک کریم شخص نے گاڑی روکی. کتنے کا ہے بھائی؟ سڑی ہوئی سبزی بھی 500 روپے کا. چلا یہ رکھنے گاڑی میں، پھینکنا ویکنا جو ہوگا بعد میں. اور رو رہا ہے. کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ جیسا کریم کوئی ہے، جب ایک دنیا دار کسی کے غم کو دیکھ کر اور اس کی مدد کر رہا ہے، تو اللہ ہماری سڑی ہوئی جتنی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کریم کون ہے جی؟ وہاں تو صرف نقل کر کے دکھانا ہے کہ ہمیں آپ کا پیارا بننا ہے. پیارا تو اللہ بنائیں گے، ہم کیسے بننے جائیں گے؟ اللہ مجھے بھی اپنا پیارا بنائے بغیر استحقاق کے. واہ واہ واہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر عبادت کا وزن اور اس کی قیمت اخلاص پر مبنی ہے. جس درجے کا اخلاص ہوگا اس درجے کا وزن ہوگا. ہمارے حضرت فرماتے تھے وہاں تعداد نہیں گنی جائے گی، اتنی نفلیں پڑھی، اتنا بیان کیا، وہاں اخلاص کا وزن ہوگا. ایک نے 2 رکعت توبہ پڑھی، ایسی آگ کھینچی آسمان پر گئی، اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. برابر تھوڑی ہو سکتا ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم ورم کر گئے تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں، حالانکہ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول آخر سب لغزشیں بخش دیے ہیں. اب یہاں مضمون تو ہے دوسرا، لیکن حدیث پاک چل رہی ہے تو اس میں کیا ہم بتائیں گے؟ بتانا منع نہیں ہے، لیکن مضمون طویل ہو جائے گا نا. جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا جنت میں، وہ اتنا رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حق تعالی شانہ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جناب فائدہ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غرض بظاہر یہ تھی کہ زیادہ عبادت گناہوں کے مٹانے کے لیے ہوتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ سے گناہ صادر نہیں ہوتا، پھر آپ اس قدر مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ عبادت کی غرض صرف یہ نہیں بلکہ کبھی دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے، اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے. جب اللہ جل شانہ نے میری سب لغزشیں معاف فرمائی
تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے احسان کے شکر میں کثرت سے عبادت کروں. اہم بات جیسا لکھا ہوا ہے کتاب میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبادات کبھی جنت کی رغبت کی غرض سے کی جاتی ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے. یہ خاص اس پڑھنے کے لیے میں لایا تھا، یہ خاص یہ پڑھنے کے لیے، حدیث پاک تو ہے ہی خاص ظاہری بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کبھی جنت کی رغبت کی غرض سے کی جاتی ہے، اور یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ عبادت سے جنت کی خریداری مقصود ہے، منع نہیں. سمجھا رہے ہیں کہ یہ تاجروں والی عبادت ہے. یہاں عبادت کی قیمت ادا کی جاتی ہے، وہاں جنت کا مال مل جائے گا، اگرچہ جنت کی رغبت سے بھی عبادت منع نہیں. دیکھیے آگے نا، اور کبھی عبادت جہنم کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ غلاموں نوکروں کی عبادت ہے. آگے پھیلاؤں گا اسماعیل کا بھائی کہ ڈنڈے کے خوف سے کام کرتے ہیں جیسا نوکروں کا عام دستور ہوتا ہے. اگر جہنم کے خوف سے بھی عبادت منع نہیں. ایک وہ عبادت ہے جو بغیر رغبت یعنی جنت اور بغیر خوف دوزخ کے محض اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شکر اور اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، غلام نہیں ہے، آزاد ہیں. ہمارے حضرت 2 دفعہ پڑھتے تھے، کبھی 3 دفعہ بھی پڑھ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جو ایسی بات ہوتی تھی 2 دفعہ 3 دفعہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما نقطہ لکھ لے آدمی کہ 3 عبادات ہے جی، ایک تاجر کی عبادت، ایک غلام کی عبادت، ایک آزاد کی، اور منع بھی نہیں ہے. جیسے یہ دعا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا پہلے مانگتے ہیں، جنت بعد میں. کہ جس سے آپ راضی ہوں گے کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں. جنت میں جائے گا نا. اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر واعوذ بک من سخطک والنار. اور اے اللہ پہلے میں آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں دوزخ بعد میں، کیونکہ آپ کا ناراض ہونا دوزخ سے کم نہیں ہے. اے اللہ پہلے میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، اور جنت کیوں مانگ رہا ہوں؟ حضرت نے فرمایا یہ عشاق جنت کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں ہوگا. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ تاجروں والی عبادت ہے، ایسا نہیں لکھا ہوا، درجے ہیں یہ. حضرت اس پر ختم کرتا ہوں دوبارہ پڑھ کر آج کی بات. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کبھی جنت کی رغبت کی غرض سے کی جاتی ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے کہ عبادت سے جنت کی خریداری مقصود ہے. یہ نصیحت کرنے والا کون ہے؟ شیر خدا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. یہاں عبادت کی قیمت ادا کی جاتی ہے، وہاں جنت کا مال مل جائے گا، اگرچہ صفائی کتنی ہے، اگرچہ جنت کی رغبت سے بھی عبادت منع نہیں. اور کبھی عبادت جہنم کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ غلاموں نوکروں کی عبادت ہے کہ ڈنڈے کے خوف سے کام کرتے ہیں جیسا نوکروں کا عام دستور ہوتا ہے، اگرچہ جہنم کے خوف سے بھی عبادت منع نہیں. ایک وہ عبادت ہے جو بغیر رغبت جنت اور بغیر خوف دوزخ کے محض اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شکر اور اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. یہ احرار آزاد لوگوں کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.